اسلامی معیشت یا اسلامک اکنامی، اس عنوان کے تحت ہم ایک تسلسل کے ساتھ دروس سن رہے ہیں۔ آج اسی عنوان کی ایک کڑی ہے جس میں ہم اسلامی معیشت کے اندر جو چھوٹی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک بھی وہ مسائل، وہ اصول جو پیش نظر ہونے چاہیے، ان میں سے چند مسائل کو ہم دیکھیں، ان اصولوں کو ہم دیکھیں کہ اسلام ہمیں اس لین دین اور معیشت کے معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کا معاشی مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ انسان کو بہت متاثر کرتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، اپنا وعدہ، اپنا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان کا یہ جو طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وعید سنائی ہے کہ آخرت میں ان کا جو معاملہ ہوگا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اپنی نظر بھی نہیں کرے گا ان کو، اور تیسرے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو انسان بہت چھوٹی چیز سمجھتا ہے، وعید دیکھیے آپ کتنی بڑی وعید ہے، احادیث میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے۔ اب اسی نسبت سے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی معاملہ کرے، لین دین کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، اس کے اندر عہد کی بڑی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ قسموں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر اس پر یہ ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھائے۔ تو لہذا یہ دونوں ہی چیزیں، وعدہ خلافی معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، چھوٹے پیمانے سے لے کر ہر حال میں، ہر سطح کے اوپر۔ اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، کہ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اوتي بها ما لم يؤت ليقيع فيها رجل من المسلمين فنزلت۔ بازار کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنے سامان کو فروخت کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے کہ اس سامان کی، اس فروختنی سامان کی یہ قیمت جو ہے وہ لگائی ہے، یہ سامان اتنے میں جو ہے وہ طے ہوا ہے، جبکہ ایسا تھا نہیں۔ اور یہ عام بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے مکانات کو بیچتا ہے، اپنی زمینوں کو بیچتا ہے،
اپنے سامان کو بیچتا ہے، چھوٹا کاروباری ہو، بڑا کاروباری ہو، ایوریج کاروباری ہو، کہ یہ چیز جو ہے وہ بھائی اتنے میں اس کا دام لگ چکا ہے، اتنے میں مجھے نہیں جمے گا، اتنا تو مجھے فلاں دے رہا ہے. ایسا ہوا نہیں ہے، مگر وہ زیادہ قیمت لینے کے لیے، قیمت کو بڑھانے کے لیے اپنی فروختنی چیز کو جھوٹ بول رہا ہے. اس کے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اپنے عہد کو جھوٹ بول کر، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ 3 سزائیں ہیں کہ یہ انسان آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا. نہ اللہ اس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا. جن جن گناہوں پر یہ 3 باتیں آئی ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑی وعید ہے، اور ہم نے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کیا گیا ہے. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سودے کی قیمت، جو بھی قیمت ہوگی، جو سودے کا مالک ہے، چیز کا مالک ہے، کموڈیٹی کا مالک ہے، وہ اس کی قیمت طے کرے گا. اگر ہم آج دنیا کی معیشت پر نظر کریں، کیونکہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک اصول یہی ہوگا، جس کی چیز ہے وہ قیمت طے کرے گا. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ درمیان کے اندر جو ایجنسی آ کر ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں، جس کی چیز ہے وہ قیمت ہی نہیں طے کر پاتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہوتا. چھوٹے پیمانے پر تو ٹھیک ہے، مگر جیسے جیسے بات اوپر چلتی ہے اس کی قیمت کوئی اور لوگ طے کرتے ہیں، اور جس کا فروختنی سامان ہے وہ اس کا انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتا. جبکہ چھوٹے سے بڑے سطح تک، حکومتی سطح تک جس کی چیز ہے جو فروخت کر رہا ہے، اس کا انوالومنٹ اور قیمت کے طے کرنے میں اس کی مرضی، اس کا خیال، اس کی سوچ وہ ضروری ہے. یہ اصول ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا احتجاج کسانوں نے کیا تھا ایم ایس پی کے اوپر، منیمم سپورٹ پرائز. کون طے کر رہا ہے؟ جس کی چیز ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک. لہذا جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے واضح طور پر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب آپ مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کا معاملہ تھا، لین دین کا، تو اللہ کے نبی نے بنو نجار کا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنو نجار سامنونی بہائتکم، اے بنو نجار تم اپنے باغ کی قیمت طے کر کے مجھے بتاؤ تاکہ یہ معاملہ طے کیا جائے. ایسی متعدد روایتیں ہیں کہ جو مالک ہے وہ طے کرے گا چیز کا. ہاں، اس کی قیمت بتا دیے جانے کے بعد جو خریدار ہے، خریدنے والا ہے، وہ اس کے اندر مول تول کر سکتا ہے، بارگیننگ کر سکتا ہے، اور جس کی چیز ہے اس کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے، تو پھر وہ معاملہ آگے طے پائے گا. مگر یہ ہے کہ قیمت جو طے ہوگی وہ جو چیز کا مالک ہے وہی جو ہے وہ اس کو طے کرے گا. آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جب درمیان میں استحصال کرنے والے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، اتہاس اس پر گواہ ہے. آج دنیا کو آپ دیکھیے، اس کے اندر محنت یا محنت کرنے والا، اس کی اجرت کا معاملہ ہو، یا پھر جو لوگ محنت کر کے اپنی چیزوں کو بازار میں لانے تک جس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے. اور اس دور کے اندر ایک دور تھا
کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی تھی اور اب معاملہ کیا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. مثال ایک دیکھیے آپ، ہندوستان کے اندر انگریز جب حکمرانی کرتے تھے تو وہ جبریہ طور پر بالخصوص بہار، اتر پردیش، نارتھ انڈیا کے کسانوں سے نیل کی کاشت زبردستی کراتے تھے. ایک بیج ہوتا ہے، اس کی کاشت زبردستی کراتے تھے. ان کی مرضی نہیں ہے، زمین ان کی ہے، مگر وہ اپنی زمین کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق کاشتکاری نہیں کر سکتے. نیل کی کاشت ان سے جبریہ طور پر کرائی جاتی تھی، بائی فورس بھی. اس کے بعد اس کا خریدار صرف انگریز تھا، اس لیے کہ انگریزوں کی جو میلیں ہندوستان میں تھی کپڑے کی، جو انگلینڈ میں تھی، اس کے کپڑے کی رنگائی کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں طے کرتی تھی کہ اس کی قیمت کیا ہے. ایک تو جبریہ فصل کراتے تھے ان سے، اس کے بعد اس نیل کی قیمت کو وہ لوگ طے کرتے تھے اور بہت کم داموں کے اندر طے کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ کسان ایک تو نیل کی کاشت کی وجہ سے ان کی زمین بنجر ہو جاتی تھی، نمبر 2 ان کی محنت کی قیمت نہیں ملتی تھی، قیمت طے کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. نتیجے کے اندر جو ہے وہ قرض میں ڈوب جاتے تھے اور پھر یہ زمینیں بالآخر انہیں فروخت کر دینی پڑتی تھی زمینداروں کو. بدلا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے مثال صرف ایک کسانوں کے لیے. تو اسلام نے یہ اصول طے کر دیا کہ جس کی فروختنی چیز ہے اس کا عمل دخل اس میں ہونا لازم، ضروری. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان ترقی کرتا ہے، قبائلی نظام سے بادشاہی نظام سے بہت سارے آج انسان دنیا میں جس طریقے سے ایک جو ہے وہ ورلڈ گورنمنٹ کی سوچ جو ہے وہ آج دنیا میں دی جا رہی ہے کہ باقی تمام ملک ایک ریاست کی حیثیت ہوں گے اور ایک مرکزی حکومت دنیا میں ہوگی جو رول کرے گی دنیا کو. یہاں تک انسان کی سوچ چلی گئی ہے، مگر یہاں پر یہ ہمیشہ اسلام نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی چیز ہے اس کا عمل دخل اس کی قیمت کے طے کرنے میں ہونا چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. آپ ان تمام اصولوں کو اگر دیکھیں تو ایک بات اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انفرادی عمل ہے، وضو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. مگر جب آپ کو باجماعت نماز پڑھنی ہے تو پھر وہاں پر ایک سوشل کوآپریشن کی بات آ جاتی ہے. آپ کو مسجد تعمیر کرنی پڑے گی، اس کے اندر لوگ شامل ہوں گے، ہر ایک اپنا کوآپریشن دے گا، سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد باجماعت نماز، جمعہ، یہ سارا سلسلہ، مدرسہ چلانا، ساری چیزیں، اس میں کئی سماج کے لوگ شامل ہو جائیں گے. ایک انسان کے بس کی بات نہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے کچھ تو ہم انفرادی کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو ہم انفرادی طور پر نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آج جو تجارت کرتے ہیں نا، کہتے بھائی آج کے زمانے میں کیسے چلے گا. کل تک 100 چیزیں چلتی تھیں اسلامی، پھر 90 ہو گئی، پھر 80 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی. ہوتے 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 ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے پھر تمام فتاوا کو اگر ہم دیکھیں تو ایک فتوا وہ ہوتا ہے معیشت کے میدان میں کہ اب ایسے حالات ہیں تو ہم کیا کریں. تو ایک فتاوا وہ ہوتے ہیں جو مجبوری کی حالت میں دیے جاتے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے پھر آپ یہ کرو، یہ فتوا ہے. سودی نظام رائج ہو چکا ہے، اس کی اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ اس کے دھوئیں سے، اس کے غبار سے کوئی نہیں بچے گا. ڈائریکٹ انوالو نہ ہو، بھلے اپنے آپ کو بچا لے جائے، مگر اس کے دھوئیں سے، اس کے غبار سے بچ نہیں سکے گا. اب دیکھیے سوال ہے، بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنا ہے، مجبوری ہے، سروس اکاؤنٹ ہے کھولنا ہے. اب سود آیا ہے، کیا کریں؟ سود کا کیا کریں؟ اب فتوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ
مسجد کے اندر جو ٹوائلٹ بنتا ہے اس کے اندر پیسے لگا دو. یہ مجبوری میں دیے ہوئے فتاوے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام نے اس قدر اوور لیپنگ کر لی ہے کہ آدمی جکڑ بندی کے اندر آ گیا ہے. اور ایک ہے کہ آزاد رہ کر ایک فتویٰ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم 80 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو آنے والے 10 سالوں میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی عمل کرنا. انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں، اس مثال کو سامنے رکھیے. نوح علیہ السلام نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو، ہود علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرو، صالح علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرو. پورے مکی قرآن میں دیکھیے ان انبیاء کی دعوت ہے. دعوت کا جب ذکر آئے گا نوح علیہ السلام کی بات آئے گی، ہود علیہ السلام کی بات آئے گی، صالح علیہ السلام کی بات آئے گی. ان انبیاء کا ذکر مدنی صورتوں میں کم آئے گا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی دعوت آئے گی. شعیب علیہ السلام کی دعوت میں کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی عبادت کر اور ناپ تول میں کمی نہ کر. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام کا زمانہ آنے تک جو معیشت کے اندر جو ایکسپلائٹیشن اور جو غلط چیزیں، مال پریکٹسز جو ہونے لگی تھی وہ سماج کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا یہ قوم شکار ہوئی ہے. یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا نقصان آخرت ہی میں انسان کو بھگتنا پڑے، بلکہ انسان کے لیے جو ہے وہ جیسے بھی شیخ نے کہا کہ آج انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہا، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے. کوئی مجبوری بتا کر حرام کے اندر اور کوئی اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتا. جب اس طرح کی بے حسی کا معاملہ ہوگا تو پھر معیشت کے معاملے میں حلال اور حرام کے معاملے کے اندر ہمارے لیے آپشنز محدود ہوتے چلے جائیں گے. اگر اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا گیا، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا نہ گیا کہ ہم اپنے لیے کیسے اسپیس بنائے. اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں اوامر اور نواہی معیشت کی راہ سے دیے ہیں، اس میں ہم اپنے لیے اسپیس کیسے بنائیں، اپنے لیے جگہ کیسے بنائیں. کسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اسی لین دین اور معاملات کو یہود نے پوری طریقے سے مدینہ کے اندر جکڑ بندی کر دی تھی. ایک تو سود عام کر دیا تھا انہوں نے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ساری مال پریکٹسز وہ اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. اور اس اعتبار سے فساد مچا رکھا تھا معیشت کے میدان کے اندر یہود نے اور مدینہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے ان چیزوں پر عمل کرتے کرتے اس ساری گندگی کو دھو ڈالا. شعیب علیہ السلام نے زمین کے اوپر جو ہے وہ امن کے آ جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اپنی قوم کو دعوت دی. وہاں فساد پھیلا تھا، مگر معیشت کے میدان میں امن و امان کو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام وہاں پر لائے. سودے کی قیمت کے بعد اگلا معاملہ ہے ماپ تول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام کے اوپر اس چیز کا حکم دیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جب ماپ کو تول کر دو تو پورا پورا دو اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، یہ خیر ہے تمہارے لیے. ذالک خیر. اب خیر دو ہوتے ہیں، ایک خیر مطلق اور ایک خیر مقید. یہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر وہ ہوتا ہے، خیر کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم بہت اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کوئی شر کے مقابلے میں. تبین الاشیاء بازواجہا،
اشیاء کی حقیقت اس کی ضد سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے کہ ماپ کو پورا کرو اور سیدھی ڈنڈی سے تولو, ڈنڈی مت مارو, کم مت دو, پلٹا جھکتا ہوا ہو. جب بھی کوئی چیز بیچو تھوڑا زیادہ ہی دو, یہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر وہ جو سب کی نظر میں مرغوب ہو وہ خیر ہے. ایک کو پسند ہے ایک کو ناپسند ہے, وہ خیر نہیں ہے. بظاہر اس کو کوئی خیر سمجھتا ہو وہ خیر نہیں ہے. اس لیے کہ انسانوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شر کو خیر سمجھ لیتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے لوگوں, تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ ہوتی نہیں, تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. لہذا ذالک خیر, جو سب کے لیے پسندیدہ. اب جب آپ ناپ کر دیتے ہو تو جیسے ایک انسان پسند کرتا ہے کہ میں نے جتنی قیمت کی ہے مجھے پورا اس کا سودا وہ چیز ملنی چاہیے. یہ آپ پسند کرتے ہو, اس کو آپ ہی نہیں ہر انسان پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ سے قیمت پوری لے کر کم آپ کو دے, اس کو آپ ہی ناپسند نہیں کرتے, ہر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے. لہذا خیر مطلق وہ ہے اور خیر مقید وہ ہے کہ خیر مقید یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا دن بھر کاروبار کر کے میں تھوڑا بچاؤں گا, کم دے دے کر اور شام تک میرا فائدہ ہو جائے گا, یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. خیر ہے, خیر نہیں ہے. تمہارے لیے تم خیر سمجھ رہے ہو مگر سامنے والے کے لیے وہ شر ہے, وہ خیر نہیں ہے. خیر کیا ہے کہ جو آپ کے لیے بھی خیر ہو اور سامنے والے کے لیے بھی خیر ہو. یہ اصول ہے کہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے سامنے والے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, سامنے والے بھی فائدے میں رہے آپ بھی فائدے میں رہیں. بلکہ بعض دفعہ اسلام تو یہاں سب اصول فراہم کرتا آئیں گے ہمارے پاس کہ ایک مرتبہ فروخت کرنے والا اپنا نقصان کو برداشت کر لے مگر خریدنے والے کا نقصان نہ ہونے دے. لہذا ذالک خیر, خیر مطلق وہ ہے کہ جو ابتدا میں بھی خیر ہے, ہر حال میں خیر ہے, ماضی میں بھی خیر تھا, آج بھی خیر ہے اور کل بھی خیر ہوگا, اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ خیر کی صورت میں سامنے آئے گا. واحسن تعبیلا, تعبیلا اول سے ہے یعنی لوٹنے کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین تعبیل ہے. دنیا کے اندر بھی ریٹرن کے اندر جب یہ واپس لوٹے گا خیر, ناپ تول کے اندر تم برابر دیانتداری سے کام لوگے تو ایسی صورت کے اندر اس کے بہت سے فوائد تمہیں دنیا میں ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت کے اندر جو اس کے فوائد ہیں تو الگ, اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار اور دیانت دار تاجر جب جنتیوں کے گروہ بنیں گے, صالحین کا, شہداء کا, صدیقین کا, انبیاء کا, تو اللہ تعالیٰ دیانت دار, امانت دار تاجر جو نبی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے گروہ میں کھڑا کرے گا. یہ نام ہے. اس اعتبار سے ابھی جو ہم نے روایت سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے تو ماپ تول کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انتہائی خباثت بھری ہوئی تھی ناپ تول میں کمی کو لے کر. لہذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل کی جس کو ابھی ہم نے سنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر جو کچھ فرمایا ابتدائی 3 آیتوں میں, اس کو اگر ہم دیکھیں تو کس بات کا سوال رکھا گیا ہے سامنے. ویل للمطففین, ویل ہے جہنم کی ایک وادی ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں. الذین, وہ لوگ
اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، مگر جب لوگوں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ گمان رکھتے ہیں یہ کہ وہ اٹھائے جانے کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ وہ دن جو یوم عظیم، بہت عظیم دن ہے، اس دن اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کتنا کمال ہو گیا! اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو تمہیں کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے، گمان نہیں ہے، اور پھر آخرت کے جو 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالوں کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله اين اکتسبه، وفیما انفقه، وعن علمه فیما عمل۔ کسی بھی آدم کے بچے کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہیں دے دیتا۔ نمبر 1 عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، ڈنڈی مار مار کے، ناپ تول میں کمی کر کر کے۔ ذرہ برابر بھی جو معاملہ ہے وہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہی بات لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی، یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، تیرا کوئی عمل وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو اور تو نے اس کو کہیں تنہائی میں اکیلے میں کہیں کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ پھر اسی طرح حرام کی کمائی کر کر کے، لوگوں کو کم دے دے کر، ڈنڈی مار مار کے جو کچھ بھی کمایا گیا پیسہ ہے، اور اپنے بچوں کو کھلایا گیا، اور اپنے اہل و عیال کو پیسہ کھلایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم گوشت کا حصہ ٹکڑا حرام مال سے پروان چلا ہے اس کو آگ میں جلنا ہے، اس کو آگ میں جلنا ہے۔ لہذا اس نسبت سے آپ دیکھیں کہ آخرت کی سزائیں الگ ہیں۔ دنیا کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق، کہ جو بھی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق کے اندر کٹوتی کر دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر کمی لے آتا ہے اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھیے بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، کسان کی فصلیں کیسی برباد ہوتی ہیں، اور آج کل سال بھر میں کتنی مرتبہ بے موسم برساتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ڈنڈیاں مارتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ڈنڈیاں مارنے کا معاملہ ہمارے سماج کے اندر ہر آدمی کم زیادہ جانتا ہے۔ کاروبار کرنے والے کس طریقے سے ڈنڈیاں مارتے ہیں، ٹھیلا لگانے والے کس طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، گویا کہ ایک وبائی بیماری کی طرح ایک عام سی بات ہو گئی۔ مال پورا لینا اور دینا کم۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس اصول پر عمل کرنا خیر ہے، اور لوٹنے کے اعتبار سے ریٹرن کے اندر یہ تمہارے لیے آسن ہے، بہترین ہے، خیر اور آسن ہے ناپ تول پورا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کاروبار کے اندر جس میں ماپ تول میں کمی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی، ان اصلاحات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہمارے مد میں، یعنی کہ ناپ تول کے جو پیمانے ہیں اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اور کتنی برکت آئی دیکھ لیجئے، مدینہ کے 10 سال نبی کی زندگی کے، اس کے بعد ابو بکر کے 2.25 سال، اس کے بعد عمر بن خطاب کے 10 سال، عثمان بن عفان کے 12 سال۔ دیکھ لیجئے آپ خوشحالی کو دیکھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ان دیے گئے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا، گرچہ کہ مدینہ کے اندر یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ
اللہ کے نبی کا اس آیت کے تعلق سے جو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خباثت کو پھیلا رکھا تھا یہود نے مدینہ کے اندر لین دین کے معاملات کو لے کر، معیشت کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماپ تول کے اندر جو ناپ کر دینے والا ہے، جو فروخت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول کر دینے کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے جو بیچنے والا ہے۔ اس اعتبار پر اس کے اوپر لگنے والے جو اخراجات ہیں اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر جائے گا، خریدنے والے کے اوپر نہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں، ایک برش خریدتے ہیں، ٹوتھ برش انکلوڈنگ وتھ آل ٹیکسز، سارے آمد و رفت کے سارے وہ ٹیکسز وہ کنزیومر سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر کئی ایسے ٹیکسز ہیں، اسلام نے اس کو کنزیومر پر ڈالنے سے منع کیا ہے، خریدنے والے کے اوپر ڈالنے سے منع کیا ہے۔ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، فروخت کرنے والے کے اوپر وہ سارے اخراجات۔ آج جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں، جی ایس ٹی ہوتی ہے، ہر فروخت کرنے والا سارا پیسہ کنزیومر سے وصول کرتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیا کرتا۔ انسان کے لیے جینا محال ہو گیا، زندگی دشوار ہو گئی ہے پوری دنیا میں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب، غربا، غربت کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی خریدار اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو یہ اصول ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس کو پڑھیے، آپ ثواب حاصل کیجئے، ثواب ملے گا، مگر اس کے اوپر سوچنا، اس پر غور کرنا، اس انسانیت کو ظلم کے چکی کے پاٹے کے اندر پیسے جانے کے لیے چھوڑ دینا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بغیر گواہ کے بھی سودا اور معاملہ ہو سکتا ہے، یہ وسعت اسلام کے اندر موجود ہے۔ بطور دلیل کے وہ واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، کوئی نہیں تھا، اس دیہاتی اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور لین دین کا معاملہ طے ہو گیا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ بعد میں وہ دیہاتی مکر گیا، کیونکہ اس کی قیمت جب زیادہ لگائی گئی تو دیہاتی مکر گیا، میرا آپ کا کوئی سودا ہوا نہیں ہے، کوئی گواہ ہے تو لاؤ، کوئی گواہ تھا نہیں۔ تو معلوم ہوا بغیر گواہ کے بھی سودا ہو سکتا ہے، گواہ ہو تو الحمدللہ، مگر یہ وسعت ہے کہ بغیر گواہ کے بھی، ہاں مگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان، تو ایسی صورت کے اندر جو فروخت کرنے والا ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کی بات اور اس کے ذریعے سے اٹھائی گئی قسم جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، وہ قسم اٹھائے تو اس کی قسم کو ترجیح دی جائے گی۔ قسم تو یہ بھی لے سکتا ہے، مگر اس کی قسم کو ترجیح دی جائے گی اور پھر اس سودے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی بڑی نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں۔ بیچنے والا ہر حال کے اندر اپنے فروخت کرنے کے نفسیات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈسپیوٹ ہے، دونوں پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو فروخت کرنے والا بتائے، قسم اٹھائے، حلف اٹھائے، اور پھر اس وقت اس کے حلف کو ترجیح دی جائے گی اور اس سودے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سودا ہونے کے بعد اس میں شرط رکھی جا سکتی ہے، سودا ہوگا مگر یہ کنڈیشن ہے، مگر وہ شرط جائز ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ ایک سفر کے اندر آپ کے ساتھ میں تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ کافی تھک چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب وہ اونٹ جتنا پہلے تیز چلتا تھا، بھاگتا تھا، اس سے زیادہ تیز چلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ کہا کہ تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اور ایک اوقیہ چاندی کے عوض میں یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، مگر میری یہ شرط ہے کہ میں اس کے اوپر سفر کر کے اپنے گھر تک، اپنے اہل و عیال تک جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا
کہ بے و شرع کے اندر کوئی معاملہ ہو تو اس کے اندر کوئی کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے، مگر یہ کنڈیشن جو ہے وہ معروف ہو، مجہول نہ ہو، یعنی بالکل واضح ہو، کلیئر ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار میں اکثر میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سے کہا کہ اذا بعیات فقل لا خلافہ، یعنی تم یہ شرط کرو کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، یہ شرط جو ہے وہ تم لین دین کے اندر کر سکتے ہو۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دھوکے کا لفظ استعمال کیا جائے کانٹریکٹ کے اندر، لکھت پڑھت کے اندر، جو بھی آپ نے شرائط رکھی ہیں اس کے اندر آپ آخر کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوتھ پارٹیز، دونوں بھی پارٹیاں، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ جو کنڈیشنز ہوئی ہیں، دونوں فلفل کرنے کی پابند ہوں گی۔ ان میں سے کوئی بھی شخص اگر اس کو فلفل نہ کرے تو یہ سودا فسخ ہو جائے گا۔ تو یہ کنڈیشن کہ دھوکہ نہ دینے والی کنڈیشن، اس کے لیے لیگلائز ورڈ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی جس کو دھوکے کا اندیشہ ہو۔ لہذا کسی چیز کو ایکسکلوڈ اس طریقے سے کرنا لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، کہ وہ مجہول ہو۔ مثال کے طور پر میں نے سارے درخت بیچ دیے سوائے ایک درخت کو چھوڑ کر، میں نے ساری زمین یہاں سے وہاں بیچ دی سوائے اتنی سے لے کر اتنی اسکوائر فٹ چھوڑ کر، وہ کون سی زمین ہے اس کو دکھاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کو آپ نے ایکسکلوڈ کیا دکھاؤ۔ مجہول نہیں ہونی چاہیے کوئی کنڈیشن، کوئی شرط، بالکل معروف ہونی چاہیے۔ تو لہذا جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر جیسے جابر رضی اللہ عنہ نے جو شرط رکھی تھی وہ معروف تھی کہ میں اپنے گھر والوں تک اس کے اوپر بیٹھ کر جاؤں گا، اتنے درخت میں نے باغ بیچ دیا سوائے 5 درختوں کو چھوڑ کر، وہ کون سے ہیں؟ معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکٹیسز جو لڑائی کا، جھگڑے کا اور فساد کی وجہ بنتی۔ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا، میں نے صرف اس کی بات کی تھی، اس کی بات میں نے نہیں کی تھی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ معاملات کو، چیزوں کو، لین دین کو مجہول رکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے جب سودا کرے خریدنے والا بھی تو اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی اس کے ڈاؤٹس ہیں مجہول کی صورت میں جو ہو سکتے ہیں اس کو معروف میں لانے کی کوشش کرے، جو بھی اندیشے ہو سکتے ہیں۔ اجلت سے کام نہ لے، ویسے بھی اجلت کو اسلام منع کرتا ہے۔ لہذا اندیکھی چیزوں کا سودا درست ہے، مگر گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا تھا شرط اس کی کیا ہے کہ جب کبھی بھی اس کا مطالبہ کیا جائے وہ اس کی کسٹڈی میں دینے کا اہل ہو۔ اب کوئی چیزیں موجود نہیں ہے، آپ نے فروخت کر دی، اب اس کو لے کر کئی مسائل آتے ہیں، اور ان تمام کے تمام آنے والے مسائل کی تمام باریکیوں کو اسلام کور کرتا ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر فرض ہے، طلبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو ہر انسان کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، تو وہ جو بھی وہ چھوٹا موٹا کاروبار جو بھی کر رہا ہے اس کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ لہذا اندیکھی چیزوں کا جو سودا ہوتا ہے یہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہو، ممرا میں زمین بیچ رہے ہو، آپ میری زمین ممرا میں اتنی میں وہاں بیچ رہا ہوں، نالا سپارہ میں زمین ہے وہاں بیچ رہا ہوں، اب وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اندیکھی چیزیں اس کا سودا جائز ہے، ناجائز نہیں، مگر اس کے لیے شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو فروختنی ہے، موجود نہیں ہے، اس کے تمام اوصاف بھی بتائے جائیں
اور اس کی جو خامیاں ہیں اس کو بھی بتایا جائے. اور اس اعتبار سے آپ دیکھیے اس کی مثالوں کے اندر جو بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں کہ جس کے تعلق سے ایک گارنٹی ہوتی ہے, ایک ضمانت ہوتی ہے کہ وہ چیز نگاہوں کے سامنے نہیں مگر اچھی ہوگی. بہت سی چیزیں پیکنگ کی صورت میں آتی ہے سامنے, پیکڈ ہیں. اب پیکڈ ہیں تو آپ نے لے لیا, خرید لیا. اب وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ایک اطمینان ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نکلے گی, برانڈیڈ ہے, اچھی نکلے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ اندیکھی چیزیں جو ہے وہ خراب بھی نکل سکتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوصاف اور اس کی کمیاں یہ بتا دیا جانا لازم ہے, ضروری ہے. اور سودا ہو سکتا ہے اندیکھی چیزوں کا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر وہ چیز خراب نکل آئے, اوصاف کے اوپر پوری نہ اترے, جو باتیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق وہ چیز نہ نکلے, تو ایسی صورت کے اندر خریدار کو, خریدنے والے کو اختیار ہوگا وہ واپس کرنے کا, اور بیچنے والا اس کو واپس لے. اب لگا ہوا ہے وہاں پر بورڈ, بیچی ہوئی چیز دوبارہ نہیں لی جائے گی. بہت سی کمپنیاں کسی چیز کی گارنٹی دیتی ہیں, دیتی نا گارنٹی, اگر خراب ہوئی یہ ہوئی تو ہم واپس کر دیں گے. تو یہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کو, اس کا کاروبار, اس کو فروخت جائز ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے اوصاف, اس کی خوبیاں بتائی جائیں, اور اگر وہ اس کے اوپر نہ اترے تو ایسی صورت میں خریدار اس کو واپس لے اگر وہ اپنے اوصاف پر پوری نہیں اترتی ہے. لہذا دو لوگوں کے درمیان سودا چل رہا ہو تو تیسرا اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے. جیسے رشتوں کے معاملے میں ہے کہ اگر رشتے کی بات ہو رہی ہے دو جگہ کے اوپر, تو ایسی صورت میں تیسرا آدمی اس میں داخل نہ ہو. مگر آپ دیکھیے ہماری اس امت کے اندر جو بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے سماج کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ چیز ایک عام سی بات تو نہیں ہے, مگر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. معلوم ہے کہ ایک رشتے کی بات چل رہی ہے, تو مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ داخل ہو, مگر جب معلوم ہو کہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیٹی کو گاڑی دینے والے ہیں, یہ دینے والے ہیں, اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. جیسے رشتے میں یہ معاملہ اصول ہے کہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتے پر رشتہ نہ دینا. اسی طریقے سے دو لوگوں کے درمیان سودا ہو رہا ہے, تیسرا اس کے اندر دخیل نہ ہو. کیا یہ چیزیں آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے نہیں؟ قیمت کو بڑھا کر, قیمت کو لگا کر. نبی کے زمانے میں ہوا, اللہ کے نبی کا اور اس بدو کا سودا ہوا تھا, مگر بیچ میں لوگ داخل ہو گئے. نہیں جانا ہے آپ کو بیچ میں, دو لوگوں کی بات چل رہی ہے, نہیں جانا ہے اس کے اندر. ایک آدمی مکان بیچ رہا ہے, ایک آدمی خرید رہا ہے, آپ کو پتا چل گیا, آپ اس کو زیادہ قیمت لگاتے جا رہے ہو بیچ کے اندر. تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا یبیع احدکم علی بین اخیہ, کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تم میں سے اپنے بھائی کے جو ہے وہ معاملات میں یعنی لین دین کے اندر جب اس کی خرید و فروخت کی بات ہو رہی تو اس کے اندر داخل نہ ہو, سودے پر سودا نہ کرے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیانہ, ہمارے یہاں بیانہ چلتا ہے, اور بیانہ بھی کیسا, اگر سودا کینسل ہو گیا تو پیسہ ڈوب گیا. مگر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر جو ہے وہ جس نے چیز کو خریدا ہے وہ اس چیز کو اگر واپس کرے تو خریدار جو ہوتا, بیچنے والا جو ہوتا ہے, وہ اس کو یہ فریڈم یا آزادی دے, اس کو یہ آزادی دینی چاہیے. مگر اب دیکھیے آپ یہاں پر, ہمارے یہاں پر جو بیانہ کا معاملہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا ارادہ بدل گیا, اس نے ٹوکن اماؤنٹ دیا ہے, ارادہ اس کا بدل گیا لینے کا کہ اب نہیں لینا چاہتا, تو اب یا تو وہ اپنا نقصان اٹھا لے, یا تو پھر یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو خرید لے.
تو بہت ساری چیزیں آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، بہت سی چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اسی میں ہم جینا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اس کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پلٹنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ بہت سی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی خطیب اگر جمعہ کے دن جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں بولنا شروع کر دے تو وہ جتنے بھی کاروباری ہیں، ٹرسٹ کے اندر ہیں، تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ایشو بن جاتا نا، کیونکہ ہماری اس کے ساتھ میں دشمنیاں دوستیاں جڑی ہوئی۔ آج مولانا نے بڑا اچھا خطبہ دیا، وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، پھر وہ نشانے پہ آ جاتا ہے، وہ حلال حرام پھر بتا نہیں سکتا۔ عام ہے، اسکریپس کا کاروبار کرنے والے عام ہیں، ساری جگہ پر ہفتہ بندھا ہوا ہے، 1 ٹن کا مال ٹرک کے اندر چڑھا ہوا ہے، 300 کلو کم کر کے بتانا، وزن کو کم کر کے بتانا، سب بندھا ہوا ہے، ماپ تول کے اندر کمی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر جہاں ہمیں آزادی ہے، جہاں ہمیں فریڈم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنے کے لیے یا اس طرف توجہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سننے کے لیے آئے، کیونکہ معاملہ معیشت کا ہے، معاملہ روزی روٹی کا ہے، معاملہ پیسے کا ہے۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ خرید و فروخت کے درمیان فروخت کر دینے کے بعد کسی آفت کی وجہ سے فروختنی چیز نقصان سے دوچار ہو جائے تو فروخت کرنے والا جو ہے وہ اس آفت آئے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ اب اس میں دیکھیے آپ، بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ کوئی خراب چیز جانتے ہوئے بیچ دی جاتی ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، جبکہ اسلام اخلاقی طور پر معیشت کے اندر یہ چیز بتاتا ہے کہ فروخت کر دینے کے بعد وہ چیز کسی آفت کا شکار ہو جائے، فروخت کرنی چیز، تو بیچنے والا اس کو عفو سے کام لے، معافی سے کام لے، اس کا نقصان ہونے نہ دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو تم نے فروخت کیا پھل فروٹ اور آفت کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا تو تمہارے لیے اس کی قیمت لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اپنے بھائی سے تم ناحق کیسے لوگے؟ اس کے پاس جانے کے بعد چیز خراب ہو گئی لہذا اس کے اندر جن اصولوں کو مزید اسلام دیتا ہے کہ بیع توڑنے کا اختیار ہونا چاہیے، جب تک کہ بات پوری نہ ہو بیع کے توڑنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ بیع کے توڑنے کے اختیار کو، یہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ٹوکن اماؤنٹ ہے اس کو آپ ملا کر دیکھیے، ٹھیک ہے اصول ہے، آپ نے لے لیا آج کے اس کے اندر ٹوکن اماؤنٹ لے لیا، مگر کبھی ایسا سودا ہو جائے تو اگر وہ کسی وجہ سے خرید نہ سکے تو ایک اللہ سے ڈرنے والے کا کام ہے کہ اس کا ٹوکن اماؤنٹ لوٹا دے۔ ٹھیک ہے بھائی تم نہیں خرید سکے نا، لے لو تمہارا ٹوکن اماؤنٹ واپس لے لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں ٹوکن اماؤنٹ۔ لہذا بیع توڑنے کا اختیار ہو، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قیمت کو کنٹرول کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج آپ دیکھیے کتنا بڑا فساد ہے، قیمتوں کو کنٹرول کہاں سے کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جس کا ہوتا ہے پیداوار کرنے والا یا خریدنے والا، اور درمیان کے اندر جتنی بھی ایجنسیاں آتی ہیں یہی سب جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں قیمت کو۔ کنٹرول کرنا مطلب اس کے بھاؤ کو بڑھانا گھٹانا، بھاؤ کو بڑھانا گھٹانا، ذخیرہ اندوزی، اس کو فارمولہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے
پیاز مہنگی ہو جائے گی، بالخصوص رمضان کے مہینے میں مہنگی ہو جائے گی، دیوالی کا سیزن آئے گا، مٹھائیوں کو بننے والی چیزیں کساد بازاری پہلے ہی روک کے رکھنا، اور جیسے ہی جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، ڈیمانڈ اور سپلائی دو اصولوں پر چلتی ہے معیشت، جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے مہنگے داموں کے ساتھ میں اس کو باہر نکالنا. یہ سارے کنٹرول کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں، اسلام ان سب کی جڑوں پر پیشہ چلاتا ہے. مگر آج پوری طرح سے یہ جکڑ بندی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، اس کی قیمتوں کو بڑھانا، اس کی قیمتوں کو گھٹانا، یہ سارے معاملات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی محنت اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ملائی یہی لوگ کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان پیداوار کرنے والا یا پھر خریدار ہوتا ہے، کنزیومر ہوتا ہے. لہذا آج یہ چیز معیشت کے اندر بہت بڑے پیمانے پر سسٹمیٹک وے کے اندر جو چیزیں پورے عالم کے اندر چل رہی ہیں، حتیٰ کہ اس انتہا کو پہنچ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی دجال کے پاس، یعنی کہ رزاق اللہ تبارک تعالیٰ ہے. مگر تو پھر اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت مومن کی خوراک کیا ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر جو اس کی بات مانے گا وہاں پر خوشحالی خوشحالی ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا تو گویا کہ وہاں پر جو ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہوگی. تو بہرحال اس طریقے سے آج دنیا کے اندر جو سماجی تفریق ہے، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شہروں سے نکل کر جیسے ہی آپ جو ہے وہ شہروں سے باہر نکلتی ہے آپ کی گاڑی اور کسی دیہات میں آپ داخل ہوتے ہیں، اسی سے آپ پورا اندازہ کر سکتے ہیں سوشل ڈسکریمنیشن کا، سماجی تفریق کا. لہذا دوسرا مارکیٹ راج. مارکیٹ راج کے اندر آج جو دنیا کے اندر لبرلزم کے نام سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کا معاملہ ہے، اس کے اندر تمام جتنی بھی دنیا میں حکومتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر حکومت کی جو تحدیدات ہیں، جو قانون سازی کرنے کا معاملہ ہے، اس سے ختم کر کے یہ پوری طریقے سے کاروباری لوگوں کے کنٹرول میں دیا جائے. حکومت قانون سازی اس پر نہ کرے، اس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ بڑے بڑے کاروباریوں کو ہو. یہ آج پوری دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے، اوپن لبرلزم. کوئی قانون سازی کا معاشی معاملے میں جو ہے وہ اختیار نہ ہو. اسی کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ کیا طے کرتی تھی، حکومتیں کیا طے کرتی تھی؟ منیمم ویجز کو طے کرتی تھی. منیمم ویجز کیا ہوگی ایک مزدور کی؟ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اس کی منیمم ویجز کیا ہوگی وہ طے کرے گی. اب اس کی جگہ پر وہ تحدیدات جب ختم کر دی گئی، کانٹریکٹ بیسس آ گیا. جب کانٹریکٹ بیسس آ گیا تو ایسی صورت کے اندر اب ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی. اب دیکھیں آپ ایکسپلائٹیشن. درمیان میں ایک ایجنسی ہے، سیکورٹی ایجنسی ہے، وہ کسی کمپنی سے لے رہی ہے، ایک سیکورٹی گارڈ کا پیسہ وہ ایک کمپنی سے 20,000 اٹھا رہی ہے، اور جو درمیان میں 10,000 خود رکھ لیتی ہے، سیکورٹی گارڈ کو 8,000 10,000 روپے دیتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ پر کانٹریکٹ، ہر جگہ پر کانٹریکٹ، ہر جگہ پر کانٹریکٹ. یہ کیا ہے؟ دراصل حکومت کی قانون سازی کی تحدیدات کو کر کے پوری طریقے سے اس کو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دینا. کبھی دیکھیے کسی واچ مین سے بات کر کے، سیکورٹی ایجنسی والے سے بات کر کے کس طرح وہ زندگی گزارا ہے. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ. تنخواہ کتنی ہے دیکھیے، بچے کتنے پوچھیے. کہاں گیا وہ لا منیمم ویجز کا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے، وہ خود آج اپنے آپ کو مجبور بتا کر حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا کر اسی دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی شعور نہیں، کوئی بیداری نہیں.
اس کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سزاؤں کی صورت کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی ہم بود و باش اختیار کرنے کے لیے ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب سوچ سمجھ کر کورسز کو اختیار کرے، ذریعہ معاش، کیونکہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک بچے نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا، ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کرنے کے بعد میں اس کو جب پتہ چلا کہ اس کو جس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنشپ کرنے کے وقت میں جو چیزیں کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ کے وقت کرنی پڑتی ہے، اگر سور کا گوشت ہے تو آپ کو سرو کرنا ہے 5 اسٹار ہوٹل 7 اسٹار ہوٹل میں، شراب کو سرو کرنا ہے، بہت سے ڈشز کے اندر شراب ملانا ہے آپ کو۔ اب پتا چلا کہ یہ کیا کر بیٹھا میں کورس کر کے، اتنے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچ۔ اس لیے کوئی ہمارے یہاں پر کہ ہمارے نوجوانوں کو پھر آگے چل کر آپ کے ذریعہ معاش کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ آزمائش بن سکتی ہے، اس وقت اگر دینی سمجھ آ جائے تو ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اتنا اگر تجھے یہ سب کرنا تھا تو تم نے یہ اتنے ہمارے لاکھوں روپے برباد کیوں کیے۔ اور چونکہ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ایسے 1 2 نہیں کئی کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ بچہ پریشان ہے جب دین کی سمجھ اس کو آئی۔ اس لیے جو بھی پروفیشن کو اختیار کریں، پڑھائی کریں، پہلے سے اسلام کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کون سی چیز میں ہم کو آزمائش میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کاروبار کے اندر جو بھی آپ چھوٹا بڑا کرتے ہیں، دکان بیچتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، جائیدادیں بیچتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ کم سے کم اس وقت معلوم کر لیا جائے کہ اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ آج ہم جہاں بھی رہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے دیہات کے آس پاس میں بھی عالموں کی کمی نہیں ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اجتماعی تجارتوں کو فروغ دینا، اسی کے ذریعے سے ہم اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی دیے ہیں، ان احکامات کو ہم عمل پیرا اس کے اوپر ہو سکتے ہیں جب ہم اجتماعی کاروبار اور تجارت کی طرف جو ہے بڑھیں اور اس کے اندر اسلامی اصولوں کو فروغ دیں۔ علامہ اقبال نے اسی معاشی آزمائش کو لے کر کئی باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ دین، اصول، اسلام، اسلامی معیشت سب کچھ ختم کر دیا، بس پیسہ آنا چاہیے پہلا۔ لہذا اس پر سنجیدگی سے سوچنا، اللہ سے دعا کرنا، حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، دعا کی قبولیت کا تعلق اس سے ہے، دنیا کے اندر برکتیں، اللہ کی رحمتوں کا تعلق اس سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔